بندر اور مگرمچھ۔ ایک دریا کے کنارے جامن کے درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ وہ بہت اکیلا تھا، نہ ہی اس کے گھر والے تھے، نہ ہی اس کا کوئی دوست تھا۔ جامن کا درخت اسے دھوپ اور بارش سے بچاتا اور بہت سارے پھل بھی اس کو کھانے کو ملتے وہاں سے۔ ایک دن وہاں سے ایک مگرمچھ گزر رہا تھا۔ وہ دریا میں تیرتا ہوا اس درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا۔ بندر، جو کہ بہت ہی دوستانہ طبیعت کا مالک تھا، اس نے مگرمچھ سے کہا، کیسے ہیں جناب آپ؟ مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ کیا آپ جانتے ہو مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے دریا میں مچھلیاں ختم ہی ہو گئی ہوں۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ بندر نے جواب دیا، میں تو بھائی مچھلیاں نہیں کھاتا، مجھے اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں۔ ہاں، اگر آپ چاہو تو میرے پاس بہت سارے جامن ہیں، وہ میں آپ کو کھانے کے لیے دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بندر نے کچھ جامن نیچے مگرمچھ کی طرف پھینک دیے۔ مگرمچھ، جو کہ بہت ہی بھوکا تھا، اسے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ مگرمچھ پھل نہیں کھاتے ہیں، وہ سارے ہی جامن کھا گیا۔ اسے کھٹے میٹھے جامن بہت اچھے لگے۔ اس نے بندر سے کہا، آپ کے پاس اگر اور جامن ہیں تو مہربانی کر کے مجھے اور دیجیے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ کہتے ہوئے بندر نے کچھ اور پھل مگرمچھ کو دے دیے۔ جب اس نے سب کھا لیے تو بندر نے اس سے کہا، جب بھی آپ کا پھل کھانے کا جی کرے تو آپ یہاں آ جائیے گا۔ بندر کے اس کے علاوہ اور بھی دوست بن گئے اور مگرمچھ روز وہاں آتا اور مزے مزے کے پھل کھاتا۔ وہ ایک دوسرے کو مزے مزے کی کہانیاں سناتے اور جی بھر کے جامن کھاتے۔ بندر مگرمچھ کو جتنے وہ چاہتا جامن توڑ کر کھلاتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں بتایا تو بندر نے اس سے کہا، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بندر نے کہا، آج اب جب گھر جاؤ گے تو ان کے لیے بھی کچھ جامن لے کر جانا۔ مگرمچھ نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور جامن اپنے ساتھ لے گیا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت ہی پسند آئے۔ اس نے جامن کھاتے ہوئے مگرمچھ سے کہا، میں نے آج تک اتنی مزیدار چیز کبھی نہیں کھائی، اور وہ جانور بھی کتنا لذیذ ہوگا جو یہ پھل روز کھاتا ہوگا۔ بندر روز یہ پھل کھاتا ہوگا، اس کا گوشت بھی اسی پھل کی طرح مزیدار ہوگا۔ مگرمچھ کی بیوی نے خوش ہوتے ہوئے مگرمچھ سے کہا، کیوں نہ اس بندر کو دعوت پہ بلایا جائے، جب وہ آئے گا تو ہم اسے کھا جائیں گے۔ میں کیسے اپنے دوست کو کھا سکتا ہوں؟ مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ میرا ایک سچا اور اچھا دوست ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ لیکن مگرمچھ کی بیوی نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، مگرمچھ اور بندر کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مگرمچھ تو پھل کھائے اور باقی جانوروں کو چھوڑ دے؟ جب مگرمچھ بالکل بھی بندر کو کھانے پر راضی نہ ہوا تو اس کی بیوی نے بیمار ہونے کا دکھاوا کیا اور مگرمچھ سے کہا، میں ٹھیک صرف بندر کا دل کھانے سے ہی ہو سکتی ہوں، میری یہ بیماری صرف بندر کا دل کھا کر ہی ٹھیک ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو تم اپنے دوست بندر کو ضرور یہاں لاؤ گے اور اس کا دل مجھے کھانے کے لیے دو گے۔ بیچارہ مگرمچھ سوچ میں پڑ گیا، وہ کیسے اپنے دوست کو کھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بیوی کو مرنے دے سکتا ہے۔ آخرکار اس نے بندر کو لانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگرمچھ جلد از جلد اس درخت کے پاس پہنچا اور بندر سے کہا، اے میرے دوست، میری بیوی ان سب پھلوں کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہے اور تمہیں گھر پر دعوت پر بلانا چاہتی ہے۔ بندر یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن ساتھ میں افسردہ بھی، اور مگرمچھ سے کہا، یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے بالکل بھی تیرنا نہیں آتا ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، تم میری پیٹھ پہ بیٹھ جانا اور میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ بندر
मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया और मगरमच्छ ने गहरे दरिया में तैरना शुरू कर दिया। जब मगरमच्छ उस दरख्त और दरिया के किनारे से बहुत दूर तक चला गया तो उसने बंदर से कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और वो सिर्फ़ एक बंदर का दिल खा कर ही ठीक होगी, इसलिए मेरे दोस्त, हमारी दोस्ती आज यहीं ख़त्म होती है। बंदर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अपनी जान अब कैसे बचाई जाए। तो बंदर ने कहा, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये सुनकर और मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं तो अपना दिल जामुन के दरख्त पर ही भूल आया हूँ। अगर तुम मुझे वापस उस दरख्त तक ले जाओ तो मैं वो ला सकता हूँ और तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और उसकी बात पर यकीन कर लिया और जल्द ही जामुन की दरख्त की तरफ तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही बंदर जामुन के दरख्त के पास पहुंचा तो वो छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ गया। बंदर दरख्त पर चढ़ते ही मगरमच्छ से कहने लगा, ए मेरे झूठे और मकार और बेवकूफ़ दोस्त, क्या तुम ये नहीं जानते कि हर कोई अपना दिल अपने साथ रखता है? अब मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मगरमच्छ बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छे फल खो दिए थे और बंदर ने अपनी हाज़िर दिमागी की वजह से अपनी ज़िंदगी बचाई। अब बंदर को पता चल गया था कि एक मगरमच्छ कभी भी बंदर का दोस्त नहीं हो सकता। मगरमच्छ कभी भी बंदर को अपना दोस्त नहीं बना सकता। उसे दोस्त बनाने के बजाय उसे खाना ही पसंद करेगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हर किसी पर इतना जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए।